بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو پرامن اور شانتی کی تعلیم دینے کا مذہب بنایا ہے۔ دنیا میں جب سے اسلام آیا ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسلام کا جو نہج ہے، اسلام کی جو تربیت ہے، ہمیشہ سے اسلام دنیا میں، ماحول میں، علاقے میں امن، چین، سکون، راحت کو چاہا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری چیزوں کو اسلام نہیں چاہتا ہے اور اس کی تعلیم بھی نہیں دیتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ مچانا، لوگوں کے درمیان دشمنی کو پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان پھوٹ کو پیدا کرنا، یہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیشہ بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے اور مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا، پیار کا، محبت کا برتاؤ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اور یہ سبق اور یہ لیسن، یہ تمام چیزیں اسلام کی اب دنیا میں سکھائے جانے والی چیزیں، یہ تمام چیزیں جو سکھائی جاتی ہیں، یہ مدارس کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہیں۔ دنیا میں اسلام اس لیے فرماتے ہیں دنیا میں امن، چین، سکون، شانتی، راحت ضروری ہے تو لوگوں کے اندر علم کا ہونا ضروری ہے۔ جب لوگوں کے زندگیوں میں علم رہے گا، جب لوگوں کے زندگیوں میں ایجوکیشن رہے گا، جب لوگوں کے زندگی میں نالج رہے گا، تب وہ ہر ایک آدمی کے حقوق کو پہچانے گا۔ اگر وہ باپ ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اگر وہ بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اگر وہ امام ہے تو امام ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اگر وہ مقتدی ہے تو مقتدی ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اگر وہ حاکم ہے تو حاکم ہونے کے اعتبار سے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اگر وہ مملوک ہے تو مملوک ہونے کے اعتبار سے اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان تمام چیزوں کا سبق، ان تمام چیزوں کی تعلیم ہم کو دین دیتا ہے، اور اب قیامت تک یہ دین کی تعلیم ہم کو مدارس سے ملتی ہے۔ اب اسی کو اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے بندہ کیا کرنا، اللہ کے میرے اوپر کیا احکامات ہے، اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا میں بندہ ہوں تو بندہ ہونے کی حیثیت سے مجھ پر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اب حقوق العباد کس کو کہتے ہیں؟ حقوق العباد یہ ہیں کہ اگر میں بندہ ہوں،
میں بندہ ہوں اور دوسرے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی بندے ہیں، تو بندوں کے درمیان کیا حقوق ہے؟ جیسے ابھی بتایا نا، باپ ہے تو بیٹے کے ذمے کیا ہے، بیٹا ہے تو باپ کے ذمے کیا ہے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کے ذمے کیا ہے، یہ ہمارے حقوق ہے، ہر آدمی کے اوپر آنے والے حقوق ہیں۔ تو اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم کسی ماحول میں، کسی سوسائٹی میں کئی سارے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور کئی سارے خداؤں کو ماننے والوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور کئی سارے کمیونٹی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کی تعلیم اسلام ہم کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، ان میں یہ تمام چیزوں کی تعلیم ہم کو ملتی ہیں۔ تو اب یہ جو مدارس ہے، یہ مدارس سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صفہ کے نام سے شروع ہوا۔ یہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی تھی، یہاں پر لوگوں کے حقوق کو بتایا جاتا تھا، یہاں پر اللہ کا حق بتایا جاتا تھا، یہاں پر انسان کے ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا تھا، آدمی کو آدمی بننے کی تعلیم دی جاتی تھی، انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ انسان اور حیوانات کے درمیان اگر کسی چیز کو امتیاز کیا جا سکتا ہے، دونوں کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ علم ہے، نالج ہے، ایجوکیشن ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں رہے گی تو اب جو چوپائے ہیں، جو جانور ہے، ان میں اور لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ورنہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہم سے بہتر کام کرتے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی پی رہے ہیں، اور وہ بھی، ان کی بھی نسل چلتی ہیں، ان کے بھی اولاد ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہی ہے کہ ہم ہر کام کو علم کے ساتھ کرتے ہیں، نالج کے ساتھ کرتے ہیں، ایجوکیشن کے ساتھ کرتے ہیں، اور کون سا اچھا کون سا برا یہ سمجھ کر کرتے ہیں، اور یہ امتیاز انسان کے اندر پیدا ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے علم کی جو مخالفت ہے، علم کی جو ضد ہے، وہ جہالت ہے، نا علمی ہے، کم علمی ہے۔ اب آدمی کے اندر علم نہیں رہے گا، آدمی کے اندر نالج نہیں رہے گا، آدمی کے اندر ایجوکیشن نہیں رہے گا، تو اب وہ آدمی لوگوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنا، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کیسے بات کرنا، اپنے بڑے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بات کرنا، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیسے بات کرنا، یہ تمام چیزیں، اور ہر اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے ہو تو مال کو کیسا کمایا جائے، مال کو خرچ کرنا ہو تو مال کو کیسے خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں اگر جد و جہد کرنا ہے تو کیسے کیا جائے، ان تمام چیزوں کی معلومات علم کے ذریعے سے آتی ہیں۔ اب ہمارے جو مدارس ہیں، اللہ تبارک و تعالی مدارس کو امن کا اڈا بنایا ہے۔ مدارس میں آپ جا کر دیکھیے کیسے کیسے بچے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 8 سال 10 سال 12 سال کے بچوں کو لے جا کر چھوڑا جاتا ہے، ماں سے دور، باپ سے دور، ماں کی ممتا سے بچہ دور ہوتا ہے، باپ کی شفقت سے بچہ دور ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی محبت سے بچہ دور چلا جاتا ہے، اپنے خاص گھر سے بچہ دور چلا جاتا ہے، اپنے علاقے سے، اپنے پیدائشی گاؤں سے بچہ دور چلا جاتا ہے۔ اب وہاں پر اپنے پسند کا کھانا نہیں، اپنی پسند کی نیند نہیں، اپنی پسند کی پڑھائی نہیں، اب وہ بچہ مدرسے کا پابند بن جاتا ہے، کھانا مدرسے کے وقت پر کھانا، سونا مدرسے کے وقت پر سونا، اور وہاں وہی کام کرنا جو مدرسہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، دوسرا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسے پرامن مدرسوں کو آج دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے، آج ایسے مدارس کو دشمنی کو پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بتایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے مدرسوں کا چکر لگا کر دیکھو، سروے کر کر دیکھو کہ مدرسوں میں ایسے ایسے چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں جو کونے میں جا کر، جو باتھ روموں میں جا کر، جو حماموں میں جا کر اپنے ماں باپ کو یاد کر کر رونے والے ہیں، اپنے گھر کے کھانے کو یاد کر کر رونے والے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد کر کر رونے والے ہیں، اپنے گاؤں کو یاد کر کر رونے والے ہیں۔ ایسے بچوں میں اور ایسے پرامن ماحول میں، ایسے مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم
देना तो दूर की बात, उसकी सोच भी दिल में नहीं आ सकती। यहां तो अमन की तालीम दी जाती है, यहां तो मोहब्बत की तालीम दी जाती है, यहां तो भाईचारगी की तालीम दी जाती है, यहां तो सबके साथ अच्छाई का मामला करने की तालीम दी जाती है। आप जाकर देखिए, ऐसे ऐसे मदारिस भी हमको देखने में मिलती हैं। बसा औकात मदरसे के पूरे चावल खत्म हो गए होते हैं, मदरसे में खाना पकाने के लिए चावल तक नहीं होते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन मदारिस को अपनी ताकत से, अपने रहमत से, अपनी मोहब्बत से चलाने वाले हैं, इसीलिए ये मदारिसें चलती हैं। तो आज हमारे मदारिसों पर ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके साजिशों पर, अल्लाह ताला की जो साजिश है, अल्लाह तबारक व तआला की जो हिकमत है, वो गालिब आने वाली है। और बच्चे जब मदरसे को जाने, मदरसे की छुट्टी होने के बाद, अभी छुट्टियों में आए हैं बच्चे, कितने बच्चे, हजारों लाखों करोड़ों बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास जाते हैं, रमज़ान में आते हैं, रमज़ान में माँ के पास आते हैं, बाप के पास आते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। आकर 10 दिन नहीं होता, फिर 10 दिन के बाद फौरी तौर पर तरावी सुनाने के लिए महीने के लिए चले जाते हैं। आते हैं 10 महीनों के बाद माँ के पास, बाप के पास, बड़े भाई के पास, छोटे भाई के पास, बहन के पास, रिश्तेदारों के पास, चचा चची के पास, खाला के पास, खालू के पास आते हैं। आकर 8-10 दिन रहते हैं, फिर महीना तरावी सुनाने के लिए चले जाते हैं। फिर 27 को आते हैं और आने के बाद फिर ईद कर फिर 8-10 दिन में फिर मदरसे को चले जाते हैं। जो बच्चा अपनी माँ को याद कर रोने वाला हो, जो बच्चा अपने माँ बाप को याद कर रोने वाला हो, जो बच्चा अपने घर को याद कर रोने वाला हो, ऐसे बच्चे के अंदर दहशतगर्दी कैसे पैदा होगी? ऐसे बच्चे के अंदर दुश्मनी कैसा पैदा होगी? ऐसे बच्चे के अंदर फसाद कैसे पैदा होगा? यहां तो पुरअमन तालीम दी जाती है। तो मेरे भाइयों, हमारे मदारिस के बारे में जो इल्जामात लगाए जाते हैं, ये बेबुनियाद हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और इसी तरीके से दूसरी बात जो आज मुझे आपको बतानी है वो ये है कि अभी गर्मी, समर वेकेशंस आए हैं, आने वाले हैं, कि इसमें छुट्टियां आ रही हैं बच्चों के। तो अपने बच्चों की तालीम के बारे में, अब चूंकि वो 10 महीने, अब बच्चे अक्सर जो बच्चे हैं सुबह से लेकर शाम तक स्कूल की तालीम में मशगूल हो जाते हैं। सुबह के उठने से लेकर सोने तक मदरसे के अलावा, यानी कि स्कूल की तालीम के अलावा कोई और तालीम वो हासिल नहीं कर सकते। ना मकतब के लिए उनके पास वक्त है, ना घर में कोई दीन की बात सुनने के लिए उनके पास वक्त है, ना उनके पास माँ बाप के साथ वक्त देने के लिए उनके पास कोई वक्त है, माँ बाप के साथ वक्त गुजारने के लिए वक्त है, उनके पास कोई वक्त आज बाकी नहीं रहा। क्योंकि स्कूलों का निज़ाम ही ऐसा बना दिया गया कि वो सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर सोने तक वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के कामों में, होमवर्क करने में, सबक को याद करने में मशगूल हो जाते हैं। तो लिहाजा अभी जो छुट्टियां आ रही हैं, गर्मी की जो छुट्टियां आ रही हैं, इसमें अपने बच्चों की दीन की फिक्र करे, इसमें अपने बच्चों को समर कैंप जहां चलता है वहां पर डाले। कम से कम इन 2 महीनों में या 1 महीने में या 1.5 महीने में बच्चे के अंदर वो तमाम चीजें पैदा हो जाए जो एक छोटे से बच्चे के अंदर रहना जरूरी है, कि उसके अंदर अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, नबी कौन है, कुरान क्या है, हमारा दीन क्या है, हमें अल्लाह क्या सिखलाता है, नबी हमने क्या बताया है, हमको क्या बताया है। ये तमाम चीज़ें बच्चा समर कैंप में सीख कर आता है। अब अगर आप अपने बच्चों की दीन की फिक्र इन छुट्टियों में भी नहीं करेंगे तो फिर पूरा का पूरा साल बच्चे की गफलत में गुजर जाएगा और पूरा साल बच्चे के दीन से दूरी में गुजर जाएगा, अल्लाह से दूरी में गुजर जाएगा, नबी से दूरी में गुजर जाएगा। जब बच्चा बालिग हो जाएगा, 16 साल, 17 साल, 18 साल, जब पूरी तालीम से, एजुकेशन से फारिग होकर बाहर आएगा, अब उसके अंदर ना अल्लाह कौन है मालूम है, ना रसूल कौन है मालूम है, ना दीन क्या है मालूम है। अब एक किस्म का वो बच्चा वो जाहिल बनकर रहेगा। अब उसके बाद अगर आप उसको कोई दीन की बात बोलेंगे तो उसको कोई दीन की बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए अभी इन छुट्टियों में अपने बच्चों की पूरी फिक्र करे और उनको समर कैंप, मकतब वगैरह को भेजने की पूरी कोशिश करे। अगर ऐसा समर कैंप मिले जो तामो क़ियाम के साथ रहे पूरा महीने के लिए तो वो बहुत बेहतरीन है, वहाँ भेजे। या फिर कम से कम 2-3 घंटों के लिए जो चलता है, आने जाने का जो समर कैंप चलता है, शहरी समर कैंप चलता है, वहाँ अपने बच्चों का दाखिला कराए।
تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عیدوں کے موقع پر اور اسی طریقے سے ایسے چھٹیوں میں اپنے بچوں کو ایسے خوشیاں دے، ان کو ایسا ماحول دے، ان کو ایسا کلچر دے کہ وہ بچے سکون، چین، راحت، اطمینان، خوشیوں کو اپنے گھروں میں پائے۔ آج ہمارے گھر کیسے ہو گئے؟ بچوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، گالیاں دینا، غصہ کرنا، یہی ہمارے گھروں میں ہو گیا۔ تو اب وہ بچہ اپنے چین، سکون، راحت، اطمینان کو باہر تلاش کرتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جب گھر میں آتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو اب اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ بچہ اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے یا پھر کھیلنے کودنے کے لیے یا خوشیاں حاصل کرنے کے لیے وہ باہر جاتا ہے۔ بچوں کو اپنے گھر سے علاوہ کوئی گھر اس کو اچھا نہ لگے، بچوں کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی اور گھر اچھا نہ لگے، بچوں کو اپنے ماں باپ کے علاوہ دوسرے کوئی لوگ اچھے نہ لگے۔ یہ کب ہوگا؟ جب بچے کو چین، سکون، راحت، اطمینان اپنے گھر میں ملے گا۔ اب چونکہ اب ہم بچپن میں ہی اپنے بچوں کو خوشیاں نہیں دیں گے، بچپن میں ہی ہم اپنے بچوں کو ایسا ماحول نہیں دیں گے، بچپن تو جیسے ہی گزر جائے گا، لیکن بڑے ہونے کے بعد بچے انہی خوشیوں کو، اسی ماحول کو باہر تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے ہو کر بھاگ کر شادی کرنے کے واقعات زیادہ پیش آئیں گے۔ اب چونکہ باپ آج تک بچی 18 سال کی ہو گئی، ایک بار بھی باپ اپنی بیٹی کی تعریف نہیں کیا، باپ اپنے بیٹے کی تعریف نہیں کیا کہ بیٹے تو نے کتنا اچھا لکھا ہے، کہ بیٹے تو نے کتنی اچھی تیری کتنی اچھی تحریر ہے، تو کتنا اچھا پڑھتا ہے۔ اب اس کو خوشیاں نہیں مل رہی ہیں، اب اس کو دل جیتنے کی باتیں نہیں مل رہی ہیں، اب اس کو دل بہلانے کی باتیں نہیں مل رہی ہیں۔ جو باتیں، جو خوشیاں گھر والوں سے ملنی تھی، جو چیزیں اس کو اپنے ماں باپ سے ملنی تھی، جو چیزیں اس کو اپنے گھر سے ملنی تھی، وہ چیزیں اس کو باہر مل رہی ہیں، باہر کے لوگوں سے مل رہی ہیں۔ تو اب بچوں کا دل باہر والوں سے لگ جائے گا۔ جو دل اپنے ماں باپ سے لگنا تھا، جو دل اپنے بھائیوں سے لگنا تھا، جو دل اپنی ماں سے لگنا تھا، وہ دل باہر لگنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوشیاں باہر والے دے رہے، گھر والے کیا دے رہے؟ غصہ دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں۔ اب جس کی وجہ سے بچے گھر والوں سے متنفر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ 18 سال کے بعد نہیں، 20 سال کے بعد نہیں، بچپنے سے یہ چیزیں پیش آتی ہیں، چھوٹے بچوں سے یہ چیز پیش آتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ابھی امی ابا بولنے لگا ہے، تبھی سے اس کی تعریف کرنا شروع کیجئے، اس کو خوش رکھنا شروع کیجئے، اس کو دل بہلانا شروع کیجئے۔ عیدیں آتی ہیں، عید میں ہم اپنے بچوں کو ایسا ماحول دے، ایسے خوشیاں دے کہ بچے 1 سال سے ہی اپنی عید کی خوشیاں منانے کے لیے تیار رہیں کہ عید آنے والی ہے۔ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی عیدوں کو عیدوں کے طریقے سے کریں گے، عید کو ایسا منائے کہ بچے سال ہاں سال اپنی عید کی تیاری میں لگے رہیں، عید کے انتظار میں لگے رہیں۔ ہم ان کو عیدی دے کر خوش کریں، ہم ان کو گھما کر خوش کریں، ہم ان کو تحفے دے کر خوش کریں، ہم ان کو چیزیں دے کر خوش کریں، ہم ان کو کسی جگہ لے کر جا کر خوش کریں۔ اگر ہم اپنی عیدوں کو ایسے نہیں منائیں گے، ہم اپنے عیدوں کو سو کر گنوا دیں گے، ہم اپنے عیدوں کو کھا کر ختم کر دیں گے، تو آنے والی ہمارے نسلیں ہمارے عیدوں کو بورنگ کا سبب سمجھیں گے کہ بھئی ہماری عید میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا میں ہمارے بچوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے بچپنا سے ہی ہمارے بچوں کی حفاظت کا سبب بننا چاہیے، ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو ابھی گرمی کے جو چھٹیاں آ رہی ہیں، اس میں اپنے بچوں کی پوری حفاظت کرے، ان کو سمر کیمپ کو بھیجے، یا پھر کسی مدرسے والے لینے کے لیے تیار ہے تو 2 مہینے کے لیے مدرسے میں ہی ڈال دے، یا پھر ایسے سمر کیمپ میں بھیجے جہاں تام قیام ہو، یا پھر کم سے کم 3-4 گھنٹے کے لیے جہاں سمر کیمپ چلتا ہے وہاں اپنے بچوں کو ڈالے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات جو آج کے خطاب میں مجھے بولنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی 19 تاریخ کو پہلے مرحلے کا الیکشن چلنے والا ہے، پھر 26 کو ہے، پھر 7 کو ہے، پورے 7 مرحلوں میں لوک سبھا کا الیکشن چلنے والا ہے۔
تو ہمارے لیے ضروری ہے الیکشن اور ووٹ ڈالنے کو اور سیاست میں حصہ لینے کو مسلمانوں میں سے اکثر لوگ بے دین سمجھتے ہیں کہ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اس کو بے دینی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی الیکشن میں جا کر کھڑا ہو گیا یا کوئی آدمی جا کر الیکشن میں حصہ لے لیا یا پھر وہ جا کر انتخابات میں حصہ لے لیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو الیکشن میں چلا گیا، یہ تو حرام کاری میں چلا گیا، یہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے۔ حالانکہ سیاست کی تعلیم اسلام دیتا ہے، سیاست اسلام سکھاتا ہے۔ سیاست ایک ایسی چیز ہے جس سے ملک پر امن بن سکتا ہے، ملک میں امن، شانتی، اطمینان، چین، سکون، راحت آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے سیاست برا ہے، لیکن ہم سیاست میں جا کر ہم برے نہیں بننا، ہم وہاں جا کر بتانا کہ سیاست کیسے کرنا ہے، ہم دکھلاتے ہیں، ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ سیاست کیسی کرنی ہے۔ سیاست ہم کو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے سکھائے ہیں۔ آؤ ہم تم لوگوں کو سیاست سکھاتے ہیں۔ حضرت عمر کی سیاست دیکھو، حضرت ابوبکر کی سیاست کو دیکھو، حضرت عثمان کی حکومت کو دیکھو، حضرت علی کی حکومت کو دیکھو۔ انہوں نے حکومت کر کر دکھلائے، انہوں نے ہمیں یہ سبق دے کر گئے کہ سید القوم خادمہم، حاکم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا غلام، لوگوں کا خادم ہوتا ہے، حاکم لوگوں کا ظالم نہیں ہوتا، حاکم لوگوں کا خون چوسنے والا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی فریاد کو سننے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مرادوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ایسی حکومت کر کر دکھلائیں گے، صحیح سیاست کیا ہے لوگوں کے سامنے آئے گی۔ لیکن آج یہ پورا کا پورا یہ الٹا ہو گیا ہے کہ آج جو حاکم بنتا ہے وہ غریبوں کے لقموں کو کھانے والا بن رہا ہے، غریبوں کے خون کو چوسنے والا بن رہا ہے، اور غریبوں کے لوگوں کے چین، سکون، راحت کو چھیننے والا بن رہا ہے، لوگوں کے زندگیوں سے امن کو ختم کرنے والا بن رہا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمارے ہندوستان کا جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کیسا ہے؟ ہر آدمی کو وہ طاقت، وہ قوت، وہ استطاعت دیا ہے کہ وہ اپنے آنے والے حاکم کو، اپنے بڑے کو طے کرنے کا حق ہمارا قانون ہم کو دیتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی جو الیکشنز آ رہے ہیں، اپنے گھر میں جو بھی 18 سال کو پہنچ گئے ہیں، ہر ایک کا پہلے ووٹر آئی ڈی بنانا۔ ہر آدمی جس کو انگریزی پڑھنے آتا ہے، جس کو انگریزی لکھنے آتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ ووٹر آئی ڈی بنا سکتا ہے۔ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چھوٹا سا کچھ انگریزی پڑھنے آ گیا تو بس وہ اپنا ووٹر آئی ڈی خود بنا سکتا ہے، اپنے گھر کی مستورات کا بنا سکتا ہے، اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا اور اپنی ماں کا، جتنے بھی ہو، اب تک جن کا نہیں ہے ان کا بھی بنائے، اور جن کا کریکشن کرنا ہے وہ کریکشن بھی کر لے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو نہیں آتا تو آنے والوں سے رابطہ کر کر بنا لے۔ آج یہ جو الیکشن آنے والا ہے، اس میں ہر مسلمان 100% ہر ایک کو ووٹ کرنا ضروری ہے، اور ووٹ ایک گواہی ہے۔ میں جا کر بٹن دبا کر آتا ہوں، بٹن کلک کر کر آتا ہوں، یہ کوئی فالتو کام نہیں ہے، یہ کوئی بیکار کام نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کا کام نہیں ہے۔ جب آدمی جا کر بٹن دبا کر آتا ہے، بٹن کلک کر کر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ حاکم بنے گا، یہ ایم ایل اے بنے گا، یہ ایم پی بنے گا، یہ پی ایم بنے گا، یہ منسٹر بنے گا، تو یہ دنیا میں، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہمارے تعلقے میں امن کو پیدا کرے گا، غریبوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، تمام مذہب والوں کو لے کر چلے گا، تمام مذاہب والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، کسی میں تفریق نہیں کرے گا، دشمنی کو پیدا نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑوں کو پیدا نہیں کرے گا۔ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایسا آدمی ہے۔ یہ مطلب ہے کلک کرنے کا، یہ مطلب ہے ووٹ ڈالنے کا۔ اگر کوئی آدمی اس کو فالتو سمجھ کر ایسے ویسے آدمی کو ڈال کر آئے گا، وہ آدمی جتنے فسادات مچائے گا، جتنے برے کام کرے گا، جتنے معصوموں کی جان لے گا،
जितने मासूमों का निवाला खाएगा, जितने मासूमों के पैसे खाएगा, जितने लोगों के सुकून को छीनेगा, इन तमाम का गुनाह उन सब लोगों पर आएगा जिन्होंने उसको वोट देकर जिताया है। और जो लोग अच्छा काम करते हैं जीतकर, और जो लोग अच्छा काम करते हैं जीतकर सबके साथ अच्छाई का मामला करते हैं, वो जितना अच्छा काम करते हैं उनमें हर एक का हिस्सा होगा जिसने उसको वोट देकर जिताया है। अब लोगों के अंदर एक सवाल पैदा होता, जितने लोग खड़े हैं सब के सब ऐसे ही हैं, कोई उसमें अच्छा नजर नहीं आता, पूरे के पूरे बुरे हैं, पूरे घोटाला करने वाले हैं, पूरे जालिमों का पूरे लोग जालिम हैं, पूरे लोग बुरे लोग हैं, तो क्या करना? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने हमको ये सबक दी है कि दोनों में से, जैसे दोनों चोर हैं तो छोटे चोर को इख्तियार करो, दोनों जालिम हैं तो छोटे जालिम को इख्तियार करो, दोनों झूठे हैं तो छोटा झूठे को इख्तियार करो, दोनों खून चूसने वाले हैं तो कम खून चूसने वाले को इख्तियार करो। ये हमको इस्लाम तालीम देती है। लेकिन वोट डाले बगैर रहना या गलत आदमी को वोट देना, ये दोनों चीजें बुरी हैं। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, हमारे बड़ों की, बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों से हमको ये हक दिया गया है कि हम वोट देकर फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, कि ये लोगों के जरिए से, लोगों में से, लोगों के लिए बनने वाली हुकूमत है। तो इसीलिए अपने हक को समझे और हर एक 80 साल से ऊपर रहने वालों का वोट घर में होगा, इसकी कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। 80 साल से बढ़कर जो घरों में बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्गान दिन होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं, उन तमाम के लिए घर में वोट डालने का इंतजाम किया गया है। बाकी लोग वो अपने अपने सवारियों में जाए या सवारी का इंतजाम करें, लेकिन हर आदमी वोट डाले बगैर ना रहे। तो वोट डाल कर आएंगे, हम अपना हक को पूरा करने वाले समझे जाएंगे। तो जितनों का अभी तक वोटर आईडी नहीं बना है वो वोटर आईडी बना ले, और इसी तरीके से ये हर एक के अंदर ये दावत पहुंचाए कि जिस दिन, जैसे कि आपके जो वोटर है आंध्र प्रदेश के अंदर वो मई 14 को है, तो मई 14 को आप लोग पूरे तौर पर हर एक के लिए जरूरी है कि वो जाकर, और आप लोगों के लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी है कि एक साथ 2-2 वोट डालने वाले हैं, कि आप तो एक है विधानसभा का भी इलेक्शन है और लोकसभा का भी इलेक्शन है, तो दोनों वोट डालने हैं। सोचे समझे और हर एतबार से ये सोचें कि जिसमें हर एक का भला हो, हर एक के लिए सुकून हो, चैन हो, राहत हो, ऐसे आदमी के लिए वोट डालकर आए, और हमेशा अपनी दुआओं में अमन, चैन, सुकून, शांति, राहत की अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत अदा फरमा ले।